اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے اور ایک ایسا اسم اعظم بتائیں گے کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے تو وہ ان اسماء کا ورد فرماتے تھے اور اس کے بعد ان پہ دم کرتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ رب ذوالجلال کے بہت ہی عظیم اسماء کا مجموعہ ہے، ایک عبارت، اور اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مقام تک آنا چاہے کہ وہ بھی ان اسماء کے ذریعے مردوں کو زندہ کرے تو اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، اور ریاضت کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے کہ ایک مرشد کامل رہنما ہو اور وہ ریاضت کا طریقہ بتائے، اپنی طرف سے اجازت دے اور اپنی حمایت شامل حال کرے اور اپنی دعا شامل حال کرے، تو پھر ریاضت کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے ریاضت کرنے والے شخص کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخص انتہائی مخلص انسان ہو۔ بغیر اخلاص کے ریاضت کے اندر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اسماء بہت عظیم ہیں اور ان کے ذریعے اگر کوئی شخص اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرے گا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ ان اسماء کے علوم و معارف رب ذوالجلال مجھ پہ منکشف کر دے، اور پھر مقصد یہ ہو کہ ان کے ذریعے دنیا حاصل کی جائے، تو یہ رب ذوالجلال کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ تو بہت ضروری ہے مخلص ہونا اور کسی مرشد کامل کی تربیت میں ہونا۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو پھر ایک آدمی کو چاہیے کہ ریاضت کرے، اور ریاضت کا طریقہ بھی مرشد ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں اور کن کن طریقوں سے اسے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس مقام تک پہنچنا چاہیں جس مقام تک پچھلے دور میں بزرگوں نے ان اسماء کے اوراد کے ذریعے جو مقام حاصل کیے۔ اب اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ان اسماء کے ذریعے رب ذوالجلال دعا کی قبولیت کی نعمت سے نوازے، میری مشکلوں کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ ان اسماء کے بدولت میرے معاملات میں آسانی عطا فرمائے، تو اس کا طریقہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ امام مقاتل بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کی نماز پڑھ تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ ان اسماء کا ورد کر، اور 100 مرتبہ ان کو پڑھنے کے بعد جو تیری دعا ہے وہ رب ذوالجلال سے مانگ، تجھے دعا کی قبولیت سے نوازا جائے گا اور تیری دعا قبول کی جائے گی اور تیرے مسائل حل کیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو، یعنی یہ مسائل حل نہ ہوں اور تیرا کام نہ بنے، تو پھر بے شک تجھے اجازت ہے کہ تو مجھ کو لعنت کر۔ یہ قول امام مقاتل بن سلمان کا ہے، اور اس کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرا کام نہ ہو تو پھر تو بے شک مجھے لعنت کر۔ اور یہ آج کل کے دور کی بات نہیں ہے کہ جہاں لوگ بے خوف ہو چکے ہیں رب ذوالجلال کی ذات عالیہ سے۔ امام مقاتل بن سلمان کا یہ قول ہے، اور مقاتل بن سلمان تفسیر کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور ان کی تفسیر عرب ممالک میں کثیر مرتبہ شائع بھی ہو چکی ہے، اور علماء ان کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی طور پہ اور تقویٰ کے حساب سے کیا شان عطا کی تھی۔ اور ایسا خوف خدا رکھنے والا اور صاحب علم شخص اگر یہ کہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر تو بے شک مجھے لعنت کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شدید ترین پہاڑوں کی طرح راسخ ترین یقین ہے اس بات پہ کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اتنا یقین ظاہری بات ہے اسی وقت آئے گا جب اس نے اس کو آزمایا ہوگا، اور یہ ان کے مجربات میں سے ہے۔ تو طریقہ پڑھنے کا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت صبح کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عبارت کو 100 مرتبہ پڑھا جائے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال سے اپنی مراد مانگی جائے، اور جس مقصد کے لیے انہیں پڑھا جا رہا ہے اس مقصد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بہت ضروری بات ہے جو سننے سے فائدہ ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ یہ اسماء بہت ہی بزرگ ہیں اور دعا کا یہ طریقہ بہت ہی بزرگ ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی جب ان کے ذریعے دعا مانگے تو وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، یا اپنی دنیاوی امور کی اصلاح کے لیے اور ان چیزوں کے لیے دعا مانگے۔ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ آدمی بچے اس بات سے کہ وہ کسی کے خلاف بد دعا کرے، کیونکہ اگر ایک آدمی کسی شخص کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو وہ اصل میں رب ذوالجلال سے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ انصاف کر، اور
جب وہ انصاف کے لیے خود ہی رب ذوالجلال کو دعوت دے گا تو پھر اس کے معاملے میں بھی انصاف کیا جائے گا. تو جب اس سے غلطی ہوگی تو پھر اسے بھی اسی انصاف کے تحت سزا ملے گی. تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس دعا کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ الہ العالمین مجھے اس ظلم سے بھی نجات دے اور ان لوگوں سے بھی نجات دے جو لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں, اور ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور ان کے دلوں کو سیدھا کر دے. تو اس طرح ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا, اس مظلوم کا بھی فائدہ ہو جائے گا, اور رب ذوالجلال کی ذات عالیہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگی. ان احتیاطوں کے بعد میں آپ کو اس عبارت کو پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اللہم انی اسألک یا قدیم یا دائم یا فرد یا احد یا وتر یا صمد یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسے ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اللہم انی اسألک یا قدیم یا دائم یا فرد یا احد یا وتر یا صمد یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ وہ الفاظ ہیں جو روایات میں بزرگوں نے لکھے ہیں کہ ان کے ذریعے عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات عالیہ اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اس مقام پہ یا اس مقام سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لامحدود گنا بہتر مقام پہ تو ان کی پیدائش ہوتی ہے جہاں پہ اولیاء کی ولایتوں کی انتہا ہوتی ہے. اس لیے وہ پہلی ہی مرتبہ جب کسی عبارت کو پڑھتے ہیں اور کسی حمد کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ان کو پہلی ہی مرتبہ وہ تاثیر حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک عام آدمی اس عبارت کو پڑھتا ہے تو اسے کچھ ٹائم تک, کچھ وقت تک اس عبارت کو پڑھنا پڑتا ہے, اس طرح کہ اس عبارت کی برکت کی وجہ سے پہلے اس کے تمام تر گناہ مٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دعا اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی ہے, اور اس طرح پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے, اس دعا کے ذریعے یا اس ورد کے ذریعے یا اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے. تو اس لیے جب تک مقصد حاصل نہ ہو تب تک اس کا ورد جاری رکھا جائے. اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ اس دعا کو کبھی بھی کسی شخص سے انتقام لینے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے. یہ اسماء ایک تلوار کی طرح ہیں, اور اگر ان کا پڑھنے والا ان کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرے گا تو یہی سب سے بہتر ہے. لیکن اگر کسی پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا تو پھر بہت خطرناک معاملہ اس لیے ہو جائے گا کہ پھر وہ بھی اسی ترازو میں تولا جائے گا, انصاف کے ترازو میں, اور انصاف کے ترازو میں کوئی بھی آدمی پورا نہیں آتا. ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی میں غلطیاں بھی کرتا ہے اور غلط کام بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے غلط کام تو آج کل ایسے رائج ہیں کہ جن کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا, اور لوگ ان کو وہ کام کیے جاتے ہیں اور وہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ یہ غلط کام ہے. جیسے گانے سننا آج کل ایک بہت ہی عام سی بیماری ہے, غیبت کرنا ایک عام بات ہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ہم دوسروں کو اگر اس طرح تولیں گے تو ہم تو خود پورے نہیں آتے. تو بہت ضروری ہے کہ ان اسماء کے ذریعے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کی جائے. مظلوم اگر دعا کرے تو وہ اپنے ظالم کے شر سے بچنے کی اور ظالم کی ہدایت کے لیے دعا کرے. اور اس طرح اگر کوئی شخص اپنے رزق میں وسعت کے لیے دعا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ الہ العالمین مجھے کثیر رزق عافیت کے ساتھ عطا فرما, کثیر اور حلال رزق عافیت کے ساتھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے دلوں کو رب ذوالجلال اپنی طرف سے توفیق, طاقت, عنایت اور حمایت عطا فرمائے کہ ہم اس سے اسی چیز کا سوال کریں جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو, اور ان سوالوں سے ہم بچ کے رہیں جو ہمیں دنیا یا ہماری آخرت میں نقصان کا باعث بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.